بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے ہم سورۃ التوبہ کی آیات پر گفتگو کا سلسلہ سن رہے ہیں، جس میں قرآن مجید نے ہمیں کفار اور مشرکین سے زیادہ خطرناک منافقین کے بارے میں پوری وضاحت سے بات سمجھائی ہے، اور یہ بیان اس لیے ہے کہ اب آپ کی امت جو قیامت تک آنے والی ہے اپنے آپ کو اس بدترین مرض سے بچائے۔ اور قرآن مجید کا اسلوب بیان بھی اتنا واضح اور اتنا دلکش ہے، وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ جہاں تقویٰ و پرہیزگاری کی بات آئے گی وہیں پر سرکشی اور نافرمانی کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آئے گا وہیں جہنم کے ہولناک عذاب کا بھی تذکرہ ساتھ ہی ساتھ مل جائے گا۔ جہاں اچھے اور نیک اور متقی لوگوں کے صفات اور ان کے اعمال کا ذکر ہوگا وہیں کفار و مشرکین اور منافقین کے بد اعمالی کا بھی ذکر ہوگا، ان کی کرتوتوں کا ذکر ہوگا، ان کی کوتاہیوں کا ذکر ہوگا، ان کی اخلاقی اور کردار کی خرابی کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے دونوں انجام بھی واضح کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمارے سامنے یہ جو سورہ توبہ کی آیات پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جہاں منافقین کی سرگزشت آ رہی ہے، ان کی کوتاہی آ رہی ہے، ان کے کردار اور اخلاق کی برائی اور خرابی کا بیان آ رہا ہے، وہیں میں نے ساتھ ساتھ ہر خطبے میں ان مخلص اور وقت کے سب سے بڑے مسلمانوں اور سچے مسلمانوں کے بھی واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ آئینہ ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا عکس دیکھنا ہے، نہ کہ دوسروں کا۔ اور ایک بات کی وضاحت اور کر دوں کہ اگر کسی کو ان آیات اور ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ بھئی یہ ہمارے اوپر طنز کر رہے ہیں یا ہم کو منافق سمجھ رہے ہیں، تو وہ اپنی یا تو غلط فہمی دور کر لے یا پھر وہ کہیں اور جا کر نماز جمعہ ادا کر لے، مگر برائے مہربانی اپنے آپ کو اس تنگ دلی اور تنگ ظرفی میں نہ ڈالے جو منافقین کا شیوا ہے۔ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آج ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں اس میں خود ہم کو اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کو جاننا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس واسطے یہ تفصیل میں بیان کر رہا ہوں ان آیات کی روشنی میں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو آیت نمبر 55 پر گفتگو آ گئی تھی، جو ایک بہت بڑی اور شیطان کی بدترین چال سے بچنے کے لیے ایک عظیم نسخہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ عام طور سے شیطان آدمی کو، اس کے نفس امارہ کو حرص دنیا میں، دنیا اور اس کے مال و اسباب کی لالچ میں ڈال کر یہی پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ حلال حرام نیکی تقوی یہ سب پہلے وقت کی باتیں تھیں، آدمی کو وقت اور حالات کے حساب سے چلنا ضروری ہے۔ دیکھو جو لوگ دوسرے بھی تو مسلمان ہیں نا، آخر ان کو بھی تو اللہ کا کچھ نہ کچھ خوف تو ہوگا ہی نا، وہ بھی تو ایمان رکھتے ہیں نا، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہی ہوں گے نا، وہ بھی تو جمعہ پڑھتے ہی ہوں گے، وہ بھی تو رمضان میں روزے رکھتے ہی ہوں گے نا، عمرے کو بھی جا رہے ہیں، حج بھی کر کے آ رہے ہیں، مگر اب وقت اور حالات کے حساب سے چل رہے ہیں تو دیکھو کیسے خوشحال ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس سے اللہ رب اور منافقین کی ساری نفاق کی جڑ یہی تو مال اور دنیاوی حرص تو ہے، بنیاد وہی ہے، یہیں سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت 55 سے آگے آیت 56، 57، 58 اور 59 تک آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر صحابہ کو اور آپ کو اور ہر وقت کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم ان کے مال اور اولاد کو جو ہم نے ان کو عطا کی اس پر تعجب مت کرو، حیرت مت کرو، اللہ اس کے ذریعے ان کو عذاب میں رکھنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ
اس مصیبت میں اس طرح پھنس جائیں گے، یعنی اسباب دنیا اور حب مال اور حب جا کی اس میں، کہ آخر کار موت آ جائے گی اور یہ حالت کفر سے نکل نہیں پائیں گے، حالت کفر میں ان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور یہ چیز جس انسان کو لے جاتی ہے آخرت کی طرف، وہ پھر دردناک اور بدترین اور شدید ترین عذاب کے سوا کوئی اور ٹھکانہ اپنے لیے نہیں پاتا۔ یہ کہنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی چال بازیاں کیا ہیں۔ نفاق آدمی کے اندر بہت مکاری، خود ورزی، عیاری، دھوکہ، فریب، یہ سب پیدا کرتا ہے۔ وہی اس کا ذکر ہو رہا ہے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، انہم لمنکم، اے ہم تو تمہاری ہی جماعت سے ہیں، ہم تو تمہارے ہی اندر سے ہیں، ہم بھی مسلم ہی ہیں۔ انہم لمنکم، اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے تھے، نہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس ایک تھوڑا سا میری مجبوری تھی، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں ضرور مال دے دیتا، لیکن کیا کروں کہ اس وقت میرا ہاتھ بہت تنگ ہے۔ یہ سب منافقین کی حرکتیں ہیں۔ معاشرے پہ نگاہ ڈال لو، اپنے آپ پہ نگاہ ڈال لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ہمارے پاس بھی کتنے بہانے بنے ہوئے ہیں، کتنے بہانے ہیں ہمارے پاس بھی، کتنی چالیں چلتے ہیں ہم شریعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا ہمیں۔ وما ہم منکم، اللہ نے فیصلہ دیا، یہ نہیں ہے تم میں سے، ان کا کوئی عمل اس بات کی گواہی دیتا ہی نہیں کہ یہ تم میں سے ہیں۔ تم میں تو جو لوگ ہیں وہ تو اپنے ایمان عقیدے کے ساتھ اپنے رب اور اپنے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں پورے پختہ اور سچے ہیں، اور ہر قدم پر انہوں نے اپنی وفاداری کا، ایثار کا، قربانی کا پورا ثبوت دیا ہے۔ دیکھ لو، گویا قرآن مجید نے اسی دور میں جب کہ وہ نازل ہو رہا تھا، ان کے سامنے بھی آئینہ رکھ دیا اور ہر عقل والے کے سامنے بھی، کہ جو لوگ واقعی مسلمان ہوتے ہیں، سچے مسلمان ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کا اطاعت رب، بندگی رب، پیروی رسول میں، اتباع رسول میں ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کا اسوہ کیا ہوتا ہے، ان کی شخصیت کیسے ڈھلتی ہے، اور جن لوگوں میں نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے وہ کس طرح کی بد اخلاقی، کم ظرفی، تنگ دلی، بزدلی، حرص، لالچ، دجل، فریب، دھوکہ اور عیاری اور مکاری کا شاہکار بنتے ہیں۔ جس طرح ایمان ایک مومن کو نیکی کے راستے پہ بڑھاتا ہے، ایسے ہی کفر کافر کو، شرک مشرک کو، اور نفاق منافق کو اس کے راستے پر لے جاتا ہے۔ وما ہم منکم، یہ نہیں تم میں سے، ولکنہم قوم یفرقون۔ پھر کیا ہے، دیکھو یہ بھی آج ہمارے معاشرے پہ پوری فٹ ہوتی ہے یہ بات، یہ ڈرپوک ہیں۔ کس سے نہیں ڈرتے ہم؟ برادری کا ڈر ہم کو، خاندان کے بڑوں کا ڈر ہم کو، عورتوں کا ڈر ہم کو، حکومتوں کا ڈر ہم کو، مالداروں سے ڈر ہم کو، یہ سب ڈر کی تو چل رہی ہے۔ پوری جو کیفیت ہے آج ہماری یہی ہے۔ جو قرآن نے کتنا خطرناک تجزیہ کیا ہے ان کی اس مکاری، چال بازی، اللہ اس کے رسول کے احکام پر اطاعت سے بچنے کے لیے انہوں نے جو راہیں تلاشی تھیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اصل میں اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ بزدل لوگ ہیں، اور بزدلوں کے بس کی بات نہیں اللہ پر ایمان لانا اور نبی کی اطاعت کرنا، نہیں۔ آج کے مسلمان کو تو یہ ڈر کے ساتھ ساتھ دین کے معاملے میں خود اپنے مفتیوں کا ڈر ہے، ملاؤں کا ڈر ہے، اپنی جماعتوں کا ڈر ہے، جماعت کے امیروں کا ڈر ہے، اپنے مسلکوں کا ڈر ہے، اپنی مسجدوں اور اپنے مسجدوں کی مسجد کمیٹیوں کا ڈر ہے، نہیں ہے؟ یہی سب تو چل رہا ہے نا، ڈر ہی ڈر ہے۔ اگر کوئی ڈر نہیں ہے تو وہ رب کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ڈر جس کے دل میں سماتا ہے پھر ہر ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ صحابہ کی شان یہی ہے،
جب ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر داخل ہوا تو جتنے ڈر تھے انسانی فطرت کے اندر وہ سارے نکل گئے، ان کے فطری بھی، طبعی بھی، اور جو حالات کے تحت پیش آتے ہیں وہ سب بھی۔ ڈر آئی نہیں ان کے دل، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ علامہ حالی نے کہا ڈر ہی نہیں رہا، ان کے بیڑے کو پھر ڈر نہیں رہا۔ سمندر کی لہریں، پہاڑوں کی اونچائی، صحراؤں کی سختی اور شدت، کچھ نہیں۔ وقت کے سپر پاوروں کی طاقت، قوت، ان کی جمعیت، کچھ نہیں۔ بلکہ قرآن تو ان کی شان یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو دیکھتے تھے اور یہ منافق ان کو ڈرانے لگتے تھے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا، فزادتہم ایمانہم، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا الٹا۔ ارے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ لیا ہوا اور جس کی ہمیں خبر دی ہوئی۔ ڈرتے نہیں تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قسم کھائیں گے یہ تم میں سے ہیں، تمہاری طرح مومن ہیں، مسلم ہیں، نہیں ہیں۔ اب اس حدیث میں جو گزشتہ خطبات میں نے پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، آپ نے الفاظ کیسے استعمال کیے؟ آیت المنافقی ثلاث، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو۔ إِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا دیکھیے حکمت، آپ کی دعوت، آپ کی بات، جوامع الکلم۔ جس آدمی میں 3 نشانیاں پائی جائیں وہ منافقت کی نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہو۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا کسی سے کسی بھی معاملے میں توڑ دے گا۔ اللہ اس کے رسول سے کہے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، وہ تو پھر بندوں سے وعدے کی اس کے پاس کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ ذرا ہم دیکھ لیں، اپنا بھی جائزہ لیں، اپنے معاشرے کے افراد کا بھی جائزہ لیں کہ آج ہماری صورتحال اس معاملے میں کیا ہے، جھوٹ بولنے میں ہمارا کیا مقام ہے۔ آج ہمارا بچہ جھوٹ کا ماہر ہے، بلکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے آج ہم۔ یہ منافق کی نشانی ہے، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ تو اتنی بدترین صفت ہے کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ پھیلا ہوا ہے، کس طرح رشتے ناطے توڑے جاتے ہیں، کس طرح گھروں میں پھوٹ ڈالی جاتی ہے، کس طرح دین کے نام پر فتنے و فساد کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ دیکھ لو، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے نا، یہی مرض ہے وہ۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ جتنی مسجدیں خالی ہیں کس بات کا اعلان کر رہی ہیں؟ اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان نے اپنے ایمان کے ساتھ اللہ اس کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ بیٹھا ہو۔ اگر وہ وعدے میں سچا ہوتا، منافق نہ ہوتا، نماز کو آتا ہو، مسجد بھری رہتی تھی، سال کے 12 مہینے کے 24 گھنٹے کے ہر 5 وقت میں مسجدیں بھری رہتی تھی، صرف کچھ جمعہ کو، کچھ بڑی رات کو ایسی نہیں ہوتی تھی، سال کے 12 مہینے بھری رہتی تھی۔ توڑ دیا وعدہ، یہ وعدہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا ثبوت جو ایک مومن کی زندگی سے لوگوں کے سامنے آتا ہے مومن ہونے کا، مسلم ہونے کا، وہ اس کا 5 وقتہ نمازی ہونا ہے۔ بلکہ آپ نے اس کو فرق بتا دیا کفر اور ایمان کے درمیان، کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ مسجدیں خالی، احساس بھی نہیں ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں اور میں ہر معروف میں اپنے نبی کی اطاعت کروں گا، یہی آپ بیعت لیتے تھے لوگوں سے۔ تو پھر آپ تو فرما رہے ہیں کہ
یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری معراج ہے، اور یہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل بھی ہے، پھر کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ آج کون سا جاہل سے جاہل مسلمان ہے جس کو اتنی بات بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کون سا مسلمان ہے؟ ایک لا کے بتا دو کسی دیہات میں سے کہ بابا تو تیرا نام کیا ہے، رکن الدین ہے، عین الدین ہے، جو بھی ہے، مسلمان ہے نا، ہاں نماز فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے، فرض ہے نماز۔ کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے، پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس کو 5 بار مسجد میں نماز میں حاضری دیتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوسرا پہلو کیا ہوگا کہ جس کو نہ دیکھو اس کا ایمان نہیں۔ یہ ہے نفاق کی بدترین شکل۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، تیسری صفت، جب اس کے پاس کسی بھی طور پر کسی کی کیسی بھی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ کوئی جا رہا ہو کسی گاؤں میں، اب وہاں ہم کو کسی آدمی کے پاس کوئی بھجوانا ہے، خاص طور سے پیسے دے دو، کسی کے ہاتھ میں 1500 1500 بھی 2000 روپے، ارے وہ فلاں کو ذرا دے رہا، مل گیا تو ٹھیک، دے دیا تو ٹھیک، نہیں تو کیا پھر 8 دن کے بعد ملا تو ارے دیا کیا، ارے وہ ملا ہی نہیں میرے کو اور میرے پاس خرچہ بھی ہو گیا۔ کوئی بات کیا ہے، کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ دوسروں کی بیٹی کو نکاح قبول کر کے لائے اللہ اس کے رسول کے نام پر، آپ ظلم کر رہے ہیں اس پہ۔ امانت تھی نا، وہ امانت تھی، ظلم کر رہے ہیں اس پر، من چاہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں 6 بجے اٹھ جانا پڑتا، ایسا چلے گا نہیں، تیرے ماں کیا سوتی ہوں گی تو 8 بجے تک، 7 بجے سب کا ناشتہ تیار ہو جانا۔ ہم نے بھی نہیں کرے، اتنا بڑا باڑا تھا ہمارا، 9 دیور تھے، 2 جیٹھ تھے، اتنے ہی کام کر رہے تھے، کیا ہی سب کا پکاتے تھے، ایسے تھپیوں سے روٹیاں لگاتے تھے۔ وہ کرے ہوں گے، تمہارا زمانہ تھا، جسم مضبوط تھے، طاقت تھی، ایک معاشرے کا اپنا مزاج بنا ہوا تھا۔ آج کے حالات دیکھو کیا ہیں، جسم کمزور ہو گئے ہوئے ہیں، دواؤں سے بچے پیدا ہو رہے، دواؤں پہ جی رہے، کیمیکل کھا کھا کے کھوکھلے ہو گئے ہوئے ہیں، دم ہے نہ ضرور ہے، حمل دوا کے بغیر ٹھہرا نہیں، حمل دوا کے بغیر رہا نہیں، حمل بچہ دوا کے بغیر، سیزر کے بغیر، سلائنوں کے بغیر پیدا ہو رہا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ ہم بھی تو تھے نا، 10 بچے ہمارے بھی ہوئے۔ ارے بیہودہ عورت، ظالم عورت، ذرا دیکھ اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی جسمانی طاقت قوت کیسی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، وہ نئی تیرے گھر میں آئی ہے، چڑیل بن کر بیٹھی ہوئی ہے، نندے ہیں اگر 2-4 تو پھر تو بیچاری کا جنازہ ہی نکلنا ہے۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے نا کہ بھائی کسی کی امانت ہے، یہ ہم لے کر آئے ہیں، اور اگلے کا احسان ہے کہ اس نے اپنی پالی پوسی جان ہمارے حوالے کی ہے، تو ہم اس کے حقوق کی ادائیگی کریں، اس کے دل کا خیال رکھیں۔ نہیں، ساس تو ساس ہوتی ہے، نند نند ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہو بہو ہوتی ہے۔ کس نے دیا یہ نظام؟ کس نے دیے یہ معاشرتی قوانین؟ دین تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، حقوق کے معاملے میں تم سب برابر ہو، اور جس کے جو حقوق اللہ اس کے رسول نے متعین کیے ہیں اس میں کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں۔ عزت من خان، جب امانت دی جائے، مسجدوں مدرسوں کے وہی لفڑے چل رہے ہیں۔ ارے وہ آیا تھا، وہ چندہ کیا، 1.5-2 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا، رسیدیں سب جعلی نکلی۔ کچھ ہے کروڑوں کے گھپلے، کروڑوں، لاکھوں کے بھی نہیں رہے، اب تو کروڑوں میں گھپلے ہو رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں مدرسے اور مسجد کے نام پر لوگ۔ یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟
اسی مال کے لیے تو یہ منافق بنے تھے نا، اسی مال کے لیے۔ مفتی پیسے کی بنیاد پہ فتویٰ اگر دے، عالم پیسے کی بنیاد پر دین کی بات بتائے، پھر اس میں کیا رہا؟ اور وہاں راوی کو تھوڑا شک ہے کہ تیسری بات آپ نے شاید یہ بتائی یا یہ بتائی کہ اذا شجر و فجر، جب جھگڑا کرے گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ رات دن دیکھ لو اپنے محلوں میں گلیوں میں، 2-4 بات آمنے سامنے گرما گرمی ہوئی، سیدھی نوبت گالی پہ جاتی ہے۔ جبکہ کیا فرمایا آپ نے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومن کو، کسی مومن کو گالی دینا فسق ہے، فسق بڑا گناہ، اور اس کو بلا وجہ بغیر کسی شرعی سبب کے قتل کرنا کفر ہے۔ کتنا لحاظ ہے ہم کو؟ ماں باپ اولاد کو گالی دے رہے دھڑلے سے، اولاد باہر ماں باپ کو بھی دے رہی ہے، بھائی بھائی کو دے رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کو دے رہا ہے۔ بیوی کو گالی دینا تو گویا اس کا حق ہے، بیوی کو گالی دینا شوہر کا حق ہے، اور بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی گالی کھائے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کوئی عورتیں تو بیچاری اتنی عادی ہو گئی گالیاں سن سن کے، روز صبح ہوئی کہ پہلا ناشتہ ان کا اس گالیوں سے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اب یہ زمیندار لوگ ہیں، سیٹھ لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا ایک مقام ہے، کہاں بڑی برادری کے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا کام، یہ کس کو گالی دے سکتے ہیں؟ اپنے ڈرائیور کو گالی دیں گے، دکان کے نوکر کو گالی دیں گے، کھیت کے سالدار کو گالی دیں گے، ماں بہن کی سب نکال دیں گے اس کی۔ اور عورتیں بھی اتنی عادی ہو گئی ہوئی ہیں آج تو مسلمانوں کی کہ ان کو اگر کوئی دن گالی نہیں پڑی تو وہ سمجھتے ہیں ناراض تو نہیں حضرت، ناراض تو نہیں ہوگا تیرے بابا، کیوں کیا ہوا؟ نہیں آج میری ماں بہن یاد نہیں آئی، بولے ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ عورت کو سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے، بیوی کا اور ماں کا، بہن کا اور بیٹی کا، جتنی بھی عورتیں ہیں رشتے ناتے کی، سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے کہ ان کو عزت دی جائے، عزت دی جائے۔ ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ان کا اپنا ایک مرتبہ و مقام ہے جو اللہ اس کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ تو فرمایا لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون۔ اے پیغمبر، یہ قسم کھا کر کہتے ہیں یہ تم میں سے ہیں، یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے، سر چھپانے کی کوئی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، ملجن او مغارات او مدخلن، یا سر چھپانے سر گھسانے کی ان کو جگہ مل جائے، لولوا الیہ، یہ اس کی طرف فوراً دوڑ پڑیں گے رسیاں توڑا کر، وہم یجمعون، جیسے رسی توڑا کر بھاگتا ہے نا کوئی جانور، اس طرح سے یہ جب دیکھ لیں گے کہ ارے فلاں اس میں کیا حال ہے ہماری ملت کا، ہماری قوم کا، یہ پارٹی میں بھاگ، وہ پارٹی میں بھاگ، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ نفاق کے شاخسانے ہیں سب۔ ڈر ڈر اصل جو ہے ڈر، نہیں وہ پارٹی آ گئی تو کیا، وہ پارٹی آ گئی تو کیا ہوگا؟ ایمان تو یہ ہے کہ یفعل اللہ ما یرید، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے فعال۔ پھر کیا ہوگا؟ ایمان کا کیا پھر؟ ارشاد ہوا کہ یہ اگر کوئی پناہ کی جگہ دیکھ لیں گے، کہیں سر گھسانے کی جگہ دیکھ لیں گے، کہیں کوئی غار کوئی دیکھ لیں گے چھپنے کا، اس میں فوراً دوڑے چلے جائیں گے، اب سب چھوڑ چھاڑ کر توڑ توڑا کر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ ان کی ایک اور اعلیٰ صفت بیان ہوئی ہے۔ یہ ہمارے درمیان آج بہت بڑا سبب ہے نزاع کا۔ دیکھو کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، وَمِنْهُمْ،
من یلمزک، ان میں وہ بھی ہیں نبی جو تجھ کو الزام دیتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ نبی کو آپ کی ذات سدودہ صفات کو یہ عیب لگاتے تھے اس معاملے میں بھی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت اس آیت کی تفسیر میں کہ ابن ذی القویصرہ نامی ایک منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات اور غنائم بانٹ تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں، وہ آیا، اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے۔ نبی کو کہہ رہا ہے، ابن ذی القویصرہ نبی کو کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ہیں، اور آپ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اتنی نیچ ہو جاتی ہیں ان کی حرکتیں جب یہ مرض، یہ دنیا کی لالچ، مال و دولت کی محبت میں جب انسان پھنستا ہے نا، وہ اسفل السافلین کی طرف جانا ہی جانا ہے اس کو۔ انہ لحب الخیر لشدید کلا بل تحبون المال حبا جما۔ رب خود گواہی دے رہا ہے، انسان مال کی محبت میں سخت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تاکلون التراث اکلا لما، میراث کے مال بھی سمیٹ کے کھا جاتے ہو، میراث کے مال بھی سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ چل ان کو دے دے 70,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 2 لاکھ دے ان کو، ہاں ٹھڑکا ان کو، چل۔ ارے پراپرٹی تو کروڑوں کی ہے نا، شرعی اعتبار سے تقسیم کرو، کیا ہوگا، حصہ کس کا کیا بنے گا دیکھو۔ نہیں ہے، منافقوں والی چالیں نہیں۔ وہ کیسا ہے، ہم نے اس کی شادی میں 20 لاکھ خرچہ کر دیا۔ کس نے بولا تھا تم کو اس کی شادی میں 20 لاکھ خرچہ کرنے؟ کس نے بولا تھا؟ ادھر ایک حرام کام کیے شریعت کے خلاف، شادی میں 20 لاکھ لگا کے، اب اس سے بڑا حرام کام نہیں، کفر کا کام کر رہے ہیں، میراث میں اس کو محروم رکھے، وارث کو اس کی وراثت سے محروم رکھنے والا کافر ہو جاتا، کافر ہو جاتا، کافر۔ اور جس کے پاس جتنا دیا ہوا ہے نا اللہ کا، اتنا ہی زیادہ وہ تنگ دل ہے، بخیل ہے، حریص ہے، اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوا ہے۔ یہ حال تھا ان کا۔ نبی کو الزام دے رہا ہے، نبی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دے رہا ہے، جس نے اپنے مرض کی حالت میں اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھ کو لے کر چلو اور ممبر پر بٹھاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ اس حالت میں آپ آ رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک صحابی غالباً ابوبکر صدیق، اور دوسری طرف حضرت عمر یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ کندھے میں آپ کو ہاتھ ڈال کر لے کر آ رہے ہیں، اس حالت میں کہ آپ کے پیر گھسٹ رہے ہیں، زمین پر نشان بن رہے ہیں ان سے۔ حالت یہ ہے، مرض میں مبتلا ہیں آپ، حالت یہ ہے کہ چل نہیں سکتے اپنے پیروں پر، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے ممبر پر بٹھاؤ، لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ تو بیماری کی حالت ہوئی جب سے بس مسجد نبی کے گرد ہی رہتے تھے، جم گھٹا ان کا، کام دھام سب پیچھے چھوڑ دیا تھا انہوں نے، بس ہر وقت ان کو یہ رہتا تھا کہ نبی کی طبیعت کا حال کیا ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی آئے گا بتائے گا، ہم پوچھیں گے کہ نبی کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ وہ جانثار لوگ تھے، ان کے پاس سب سے قیمتی متاع جو تھی دنیا کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ممبر پر تشریف لا کر آپ کہہ رہے لوگوں میں عنقریب تم سے جدا ہو جاؤں گا، لہذا تم میں سے میں نے کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، کسی کا کوئی حق میں نے لیا ہو، وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ نبی کو کہہ رہا ہے حرام خور کہ انصاف سے کام لیجیے۔ وہ نبی
جو گناہوں سے پاک ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، گھسیٹتے پاؤں کے ساتھ میں ممبر پر لا کر بٹھایا گیا ہے، وہ اپنی امت سے کہہ رہا ہے، اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہے، تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو وہ یا تو معاف کر دے یا آ کر مجھ سے وصول کر دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدْقَاتِ، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنی پست اور نیچ قوم ہے کہ آپ کو صدقات کے معاملے میں عیب لگاتے ہیں کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اور آج ہمارا حال دیکھو، ہمارے معاشرے کا حال دیکھو، ہمارے بڑوں کا حال دیکھو، ہمارے مالداروں کا حال دیکھو نا، کیا ہے اس مال کے بارے میں، کیسے حریص بنے ہوئے ہیں، کیسے دنیا کے مال و اسباب کی محبت میں جکڑ گئے ہیں۔ بس کیسے ہو، کہاں سے آئے، کتنا رکھ لوں، کتنا جمع کر لوں، کتنا جوڑ لوں، حقدار کو حق دینے کو تیار۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ مومنین مخلصین کی علامت کیا بتاتے ہیں؟ یہ جس معاشرے کے منافقین ہیں اس معاشرے کے مسلمانوں کا دیکھو ذرا ایثار۔ ارے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک بھی ڈھونڈو گے نا پوری دنیا میں، کل کی تاریخ میں، آج کے حال میں، آنے والے مستقبل میں ایک مثال نہیں پیش کر سکتا کوئی اس ایثار اور وفاداری اور اخلاص کی۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب النکاح کی، ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی سے جو دین کے معاملے میں اس کا بھائی بنا تھا، اس سے کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں عدت گزرنے کے بعد، تم نکاح کر لو۔ کوئی نسل کا رشتہ نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، ددیال ننیال سسرال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف دین کی بنیاد پر بھائی چارہ کیا گیا تھا، اخوت اسلامی۔ اور ان کا ایثار دیکھو، جس انصاری صحابی کے پاس باغ ہیں وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے 2 باغ ہیں، ایک تو رکھ لے ایک میں دے لیتا ہوں، کوئی وراثت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مال میں شریک، جان میں شریک، مکان میں شریک، دکان میں شریک۔ یہ مخلص مسلمانوں کا اسوہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق آپ دے دیتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بھی حال ہوئی ہے، مسجدوں اور مدرسوں میں اگر لوگوں کی امداد کے لیے کچھ فنڈ جمع کرو، کچھ رقم جمع کرو، بیت المال کا کوئی نظام قائم کرو، تو ہر ایک کو ضرورت پڑ جاتی ہے، ہر ایک کو۔ اور ہر ایک کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم زیادہ قریب ہیں تمہارے، ہم کو دو۔ حرص نہیں ملا، الزام تراشی شروع، کردار کشی شروع، اور نفاق کی حالت ہے، انتہائی پستی پہ جاتا ہے پھر انسان۔ مال دو خوش، مال روکو پھر ساری برائیاں سامنے، سارے عیب سامنے۔ یہی صورت حال ہے۔ فَإِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدْقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس میں سے ان کو ان کی خواہش کے مطابق دے دیا جائے تو خوش، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو نہ دیا جائے کسی سبب سے کہ وہ حقدار نہیں ہیں اس کے، یا جتنا وہ چاہتے ہیں اتنے کے وہ حقدار نہیں ہیں، تو پھر بس وہ ناراض ہو جائیں گے، ناخوش ہو جائیں گے، اور پھر الزام تراشی شروع کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ اللہ اس کے رسول کے عطیے پر جو کچھ اللہ نے اپنے حکم سے ان کو دینے کا حکم دیا ہے نبی کو، اور نبی نے اللہ کے حکم سے ان کو جو کچھ دیا ہے، یہ اگر اس پر راضی ہو جاتے تو پھر، اور یہ کہتے کہ قالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، تو پھر ان قریب ہم اس کو دیتے، اللہ اس کو دیتا اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی۔ تو یہ اگر اس طرح کا کردار اور اس طرح کا رویہ اپناتے، بجائے مال و اسباب دنیا کی حرص میں مبتلا ہو کر
اپنی آخرت خراب کرنے اور اپنے رب سے اپنا ناطہ توڑنے کے، یہ اللہ اس کے رسول کی عطا پر خوش ہو جاتے اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے، اللہ ان کو اور عطا کرتا ہے۔ ایک طرف ان کا یہ کردار۔ اب آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 60، اس میں پھر اللہ نے ان کے سارے فتنوں کا دروازہ بند کر کے بتا دیا کہ صدقات، خصوصاً زکوٰۃ کے اور عشر کے مستحق کون لوگ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو، دنیا میں مال اسباب کی ضرورت تو سب کو پڑتی ہے، اور اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم مال نہ کمائیں اور اپنے اہل و عیال کو نہ کھلائیں پلائیں، بس اللہ کرتے ہوئے کسی گوشے میں بیٹھ جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم یہ بھی نہیں۔ وہ جو کہتا ہے، وہ جس چیز سے روکتا ہے، وہ جس چیز سے ہم کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہے یہ بخل اور حرص، جس کو وہ دوسرا نام دیتا ہے شح نفس، نفس کی تنگی۔ اور اسی لیے اعلان کرتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی بخیلی، تنگی اور کمظرفی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مال و اسباب کی ضرورت سب کو ہے، مال و اسباب سے محبت بھی انسان کے دل میں ودیت کی بھی ہے، لیکن ایک طرف یہ منافق جن کے پاس نہ اللہ کے حکم کی کوئی قیمت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت، بس مال و سبب ان کا نصب العین۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان انصار مدینہ کی خاص طور سے مہاجرین کے ساتھ ساتھ کیسی تعریف کر رہا ہے سورۃ الحشر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، وہ لوگ جو پہلے سے دار یعنی دار الہجرہ یعنی مدینہ منورہ، وہ لوگ جو پہلے سے جگہ پکڑے ہوئے ہیں، اس مدینہ کے رہنے والے ہیں اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے ایمان بھی قبول کر چکے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف اب ہجرت کر کے آئے ہیں، یعنی مہاجرین مکہ۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جب اللہ کا رسول ان مکہ سے آئے ہوئے بے سر و سامان مہاجرین کو مال فے میں سے، مال غنیمت میں سے، صدقات میں سے ان کے مقابل زیادہ دیتے ہیں تو اس کو دیکھ کر نہ یہ جلتے ہیں، نہ کڑتے ہیں، نہ اپنے دلوں میں حسد پیدا ہونے دیتے ہیں، نہ اپنے مہاجر بھائیوں سے کسی قسم کے رابطے میں کوئی کمی آنے دیتے ہیں، اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتے، تنگی بھی محسوس نہیں کرتے اپنے دل میں کہ واہ جی واہ، ہم نے پناہ دیے، ہم نے اپنے کھانے میں شریک کرے، ہم نے اپنے گھروں میں جگہ دیے، ہم نے پوری دنیا سے دشمنی مول لیے، اور پھر جنگوں میں ہماری تلواریں چلیں، ہماری گردنیں کٹیں، اور مال کی تقسیم کا موقع آیا تو اپنے مکے والوں کو، اپنی بستی والوں کو دینا شروع کر دیا۔ ایک نہیں، ایک مثال نہیں ملتی، ایک مثال مخلص مومنین میں سے، مخلص صحابہ میں سے کسی ایک کی ادنا سی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ خیبر کے اموال جب تقسیم ہو رہے تھے، بہت زرخیز زمین تھی، خیبر جب فتح ہوا تو آپ نے چاہا کہ یہ مہاجرین جو انصار مدینہ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کو میں اس میں سے اتنا دے دوں کہ یہ اپنے پیروں پر اچھی طرح کھڑے ہو جائیں اور انصار کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آپ نے اس تقسیم سے پہلے انصار سے پوچھا اے انصار مدینہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے ہم کو خیبر کی فتح اور یہ عظیم مال و اسباب کا ڈھیر عطا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے بھائی مہاجرین کو تم سے زیادہ عطا کر دوں تاکہ تمہارا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے اور یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ غالباً حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور انصاری صحابی تھے، اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا
اے اللہ کے رسول، آپ کو جو پسند ہے، آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے، آپ اس طرح تقسیم کیجئے۔ بخدا ہم میں کا کوئی آپ کی اس فعل پر نہ اعتراض کرے گا، نہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کی طرف سے کہتا ہوں کہ اگرچہ ہمارا حصہ جو ملنے والا ہے وہ بھی آپ انہیں دے دیں، تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کہا تھا، اللہ تم پر رحم کرے انصار، تم نے حق ادا کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے بھائی؟ یہ اسی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اسی کتاب پر ایمان لانے والے، اپنے آپ کو مومن اور مسلم سمجھنے اور کہنے والے لوگ تھے۔ یہ ان کا کردار تھا۔ مال و اسباب دنیا کی کوئی حیثیت ان کے پاس نہیں۔ بخاری شریف میں اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، روایت لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں ایک مہمان آ گیا۔ آپ نے اپنے 9 ازواج اس وقت موجود تھیں، 9 بھی گھروں میں اطلاع بھجوائی، جواب آیا کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں مہمان کے لیے۔ اعلان ہوا، لوگوں آج کی رات کون میرے مہمان کو لے جائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا آپ کے مہمان۔ گھر آئے، آ کر بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ ارے آپ اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر تو آئے ہیں، مگر میرے پاس تو صرف بچوں کے حساب کا کھانا ہے، تمہارے اور میرے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے حساب کا رکھا ہوا ہے، میں نے رکھا تھا اٹھا کر وہ ہے۔ کہا کوئی بات نہیں بی بی، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب میں مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھوں تم چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں صرف ایسی حرکت کروں گا کہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور اس طرح ہمارے نبی کا مہمان جو آج ہمارے گھر ہے وہ اب سیر ہو جائے گا۔ اندھیرے میں ہو رہا کام، خود کے بچوں کو سلا دیے تھپک تھپک کر، خود دونوں میاں بیوی بھی بھوکے، رسول اللہ کا مہمان آیا ہوا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہونا، چراغ بجھا دیا اندھیرے میں۔ اب میزبان خالی ہاتھ کو ایسے کر رہا ہے کہ اندھیرے میں اگر مہمان دیکھے بھی تو اس کو یہ سجائی دے کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہے، جبکہ وہ کھا نہیں رہا تھا انصاری صحابی۔ کیا لوگ تھے اور کیا جوش آتا تھا عرش والے کو۔ فجر میں پہنچے اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابی، تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ انصار تو وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنی جانوں کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وہ خود سخت حاجت مند ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے اپنے صحابی سے جب یہ کہا ہوگا تو کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی۔ عرش والے نے پیغام بھیج دیا جبرائیل امین کے ذریعے، تعریف کر دی، کہا ہے میرے صحابی تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت آئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے، ہم بیوقوف سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، احمق سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں جو مال و اسباب کے معاملے میں ایثار و قربانی سے کام لیتے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ جو ہے آج، اور ہمارے جو رشتہ دار دوست احباب ہیں، بھائی بہن ہیں، کنبے قبیلے والے ہیں، ان میں بھی وہ اخلاص نہیں ہے، وہ لٹیرے بن کے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کر لے
کوئی رشتہ دار بیچارہ ان باتوں کو سن کے پڑھ کے کچھ کرنے کی کوشش کرے اور اس کو چاروں طرف سے نوچنا شروع کر دیں گے رشتہ دار. ان کو شرم غیرت ان کو بھی نہیں ہے، وہ بھی مبتلا حرص میں. یہ ہے ہماری صورتحال. نہ دینے والا صحیح نہ لینے والے صحیح. اور علامہ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. جو مال و اسباب والے ہوتے تھے ان میں، ان اسلاف میں، ان صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، مال والے ضرورت مند کو دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور مجھے ڈانٹ نہ دے کہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. یہ تاریخ، یہ ہے سچے مسلمانوں کی داستان، اور یہ ہے نفاق کے مرض کے مارے ہوئے لوگوں کی تباہی و بربادی کی داستان. آئینہ دکھا رہا ہے قرآن ہمیں دونوں طرح. ہم دیکھیں اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے رکھ کر کہ وہ آئینہ ہم کو کون کون سے داغ دکھا رہا ہے. بجائے غلط فہمیوں میں پڑھ کر یا دوسروں کی طرف اشارہ کر کے اور گناہ کمانے کے اپنے داغ ہم دھو لیں قبل اس کے کہ کل قیامت برپا ہو جائے، رب کے سامنے شرمندگی اور محمد الرسول اللہ کے سامنے شرمندگی سے ہم بچ جائیں. یہی ایک مومن کی سب سے بڑی کل کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی عزت ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اصل ذلت اور رسوائی آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے، اور اصل کامیابی اور کامرانی آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ ہمیں سوجھ بوجھ دے، حوصلہ دے، توفیق دے، اور ہمیں اللہ ہمت دے کہ ہم ان تمام مال و اسباب کے فتنوں اور نفاق کی ان تمام ادنا سے ادنا خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کی اطاعت، اپنے نبی پاک کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں، اپنی آخرت اور عقبہ کو بھی بچا لیں. اللہ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ونفعنا ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.